نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انیسۃ بنت زید بن ارقم عن ابیہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی زید یعودہ من مرض کان بہ قال لیس علیک من مرضک باس ولکن کیف لک اذا عمرت بعدی فعمیت قال احتسب واصبر قال اذن تدخل الجنۃ بغیر حساب قالت فعمی بعد ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رد اللہ علیہ بصرہ ثم مات۔ یہ روایت انیسہ بنت زید بن ارقم سے ہے، یہ تابعی میں سے ہے، اور زید بن ارقم کی صحابزادی، زید بن ارقم صحابی ہیں۔ تو انیسہ بنت زید بن ارقم وہ اپنے باپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے پاس آئے ان کے اس مرض کی عیادت کرنے کے لیے جو ان کو لاحق تھا، یعنی زید بن ارقم بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ مریض تھے حضرت زید بن ارقم۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لیس علیک من مرضک باس، اے زید اس بیماری میں تم پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اس بیماری میں تم پر کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی گھبرانا نہیں، تمہیں یہ مرض نہ زیادہ دیر رہے گا، نہ یہ مرض زیادہ تکلیف دے گا، اور نہ تم اس مرض میں انتقال کرو گے۔ حضور نے گویا غیب کی خبر دی، یہ مرض چلا جائے گا، لا باس علیک من مرضک باس، اس مرض میں تجھ پر کچھ نہیں آئے، کوئی خوف نہیں آئے، یعنی تم بہت تندرست ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں پھر آقا فرماتے ولیکن کیف اذا لک، مگر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب میرے بعد تم نابینا ہو جاؤ گے، میرے بعد تم نابینا ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں چلی جائے گی۔ اذا عمرت، جب تمہاری عمر لمبی ہوگی، یعنی میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہاری آنکھیں چلی جائے گی، تم نابینا ہو جاؤ گے۔ حضرت زید کہتے یا رسول اللہ احتسب و اصبر، جب ایسا ہوگا تو میں صبر اور رب تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کروں گا، صبر کروں گا اور طلب اجر کروں گا، یعنی میں آپ کے بعد عمر دراز پاؤں اور نابینا ہو جاؤں تو میں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کروں گا۔ آقا فرماتے اذن تدخل الجنۃ بغیر حساب، تب تو تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ گے، تب تو تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ دو باتیں سرکار فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ عمر لمبی ہوگی، اور دوسری کہ جب تم صبر کرو گے تو پھر بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہے۔ کہتی ہیں حضرت انیسہ اپنے باپ حضرت زید بن ارقم کا حال بیان کرتی ہے، کہتی ہے فعمی بعد ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے والد گرامی وہ نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، ثم رد اللہ علیہ بصرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظریں واپس لوٹا ڈالی اور پھر وہ انتقال فرمائے، پھر وہ وفات پائے۔ غیب کی خبر دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت زید بن ارقم کی بہت ساری قربانیاں تھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اس لیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بشارت دی، مگر کہتے ہیں ثم رد اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں لوٹا بھی دی، اور پھر جب آنکھیں آ گئی اس کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پاتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم غیب تھا۔ سنیے، ان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقبل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار وذلك انه بعث رجلا فكذب عليه فدعا عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد میتا وقد انشق بطنه ولم تقبله الارض، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر وہ بات تھوپے معلم اقل، جس کو میں نے نہیں کہا ہے، وہ بات مجھ پر چسپا کرے، تھوپے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب کوئی حدیث نہیں ہے، موضوع بات ہے، گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، اور اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے جب لفظ حدیث آئے گا تو دماغ میں فوراً یہی بات آئے گی کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے، حضور کا قول ہے۔ تو اب موضوع بات، گڑی ہوئی بات اپنے طرف سے کہہ دے اور اسے حدیث کا درجہ دے کہ یہ آقا نے فرمایا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے، یا کوئی غلط بات، نازیبہ بات اس کو معلوم ہے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اسے حدیث بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ جانتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی وعید فرماتے ہیں آقا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو مجھ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، مجھ پہ جھوٹ تھوپ رہا ہے، میں نے نہیں کہا مگر پھر بھی حدیث کہہ کر وہ بات میری طرف منسوب کر رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وذالک انہ، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا تو اس نے آپ پہ جھوٹ باندھا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا میٹر رہا ہوگا کہ وہ حضور کی طرف سے کہیں گیا تھا، اور پھر آقا نے جو نہیں کہا تھا وہ بات اس نے دوسرے لوگوں کو بتائی کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اس نے وہ بات بتائی جو آقا نے نہیں فرمائی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں وہ اس طرح ہوا کہ انہ بعث رجلا، ایک آدمی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جھوٹ باندھا، فدعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نے اس کے لیے بد دعا فرما دی، فوجد میتا، تو لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، یعنی آقا کی بد دعا کا اثر ہوا کہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس طرح انشق بطنہ، اس کا پیٹ چر گیا تھا، ولم تقبل الارض، اور اس کو زمین نے اپنی آغوش میں قبول نہیں کیا تھا، یعنی اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے، جو آقا نے نہیں کہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا ہے، تو حضور اس سے ناراض ہوئے، اس شخص سے، اور حضور نے اس کے لیے کلمات ارشاد فرمائے، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ مر گیا، پھر مرا تو صحیح، اس کا پیٹ چیر گیا تھا، اور جب زمین میں دفنایا گیا تو زمین نے باہر پھینک دیا، قبول نہ کیا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، زمین نے قبول نہیں کیا۔ اس طرح کے اور بھی ایک واقعہ گزشتہ احادیث میں گزر چکا کہ ایک آدمی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی الہی یعنی وحی لکھنے پر مقرر کیا تھا، حضور کی وحی لکھا کرتا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا اور
عیسائی یا نصرانی یا مجوسیوں سے جا ملا تو وہاں جا کے بولتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں باتیں گھڑتے تھے، معاذ اللہ، باتیں گھڑا کرتے تھے، اور کہتا تھا کہ میں حضور کو لکھ کے دیتا تھا تب وہ بیان کرتے تھے۔ اس کا بھی یہی حال ہوا تھا، یعنی وہ پہلے ایمان لایا، پھر اتنا قرب آ گیا حضور سے کہ وہ بارگاہ رسالت کے کاتبین میں اس کو درجہ دیا گیا، مگر پھر اللہ نے آخر تک ایمان نصیب نہیں کیا تھا، مرتد ہو گیا۔ مرتد تو ہوا، دشمنوں کے پاس گیا اور جا کر انہیں حضور کے تعلق سے غلط خبریں دینے لگا، کہتا تھا ہم بات گھڑتے تھے، کبھی کہتا تھا کہ میں لکھ کے بتاتا تھا تب رسول اللہ بیان کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس کا بھی ایسا حال ہوا۔ اور یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا تھا، تو حضور نے کہا ہاتھ اٹھ گئے، تو پھر لوگوں نے پایا وجیدہ میتا، مردہ پایا گیا، پیٹ چر گیا ہے، اور زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی کہ مصطفیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے جو کائنات میں سچائی کا مشن چلانے آئے ہیں، دنیا میں صداقت کا مشن چلانے آئے ہیں، دنیا میں صداقت کو پھیلانے آئے ہیں، اس پیغمبر پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کا ایسا ہی حال ہو تاکہ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو بات بات پر کہہ دیں کہ حدیث میں آیا ہے، تحقیق نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، مگر ایسے ہی ٹیرس پہ گھوڑے دوڑانے لگے، ہوا میں بلیٹھی گھمانے لگے، اور بات بات پہ کہہ دیں کہ ایسا حدیث میں آیا ہے، ایسا حدیث میں آیا ہے۔ اگر وہ حدیث میں نہیں آئے تو اس وعید کا مستحق ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں انٹرنیٹ کی اتنی بڑی زمین ہے کہ اس زمین میں آپ کچھ بھی لکھو فوراً دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں ایسی ایسی تحریریں لوگ لکھتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، حدیث کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جو قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتا ہے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اور کوئی بھی بات ہو، بس اپنا میسج، اپنا وہ پیغام، اس کو اہمیت دینے کے لیے اس کو حدیث کا درجہ دے دے تو پھر وہ اس وعید میں داخل ہوگا۔ پھر وہ پھیلتا رہتا ہے میسج، حدیث میں ایسا آیا ہے۔ پھر یاد رکھے جو لوگ پھر اس کو حدیث مان لیں گے، جس نے اس میسج کو لکھا ہے، سب کا وبال اس پہ آئے گا۔ ایسے میسج سوشل میڈیا میں گھومتے رہتے ہیں اور لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ کہ آخری جمعہ میں جو ہے یہ 4 رکعت ادا کر لو، حدیث پاک میں آیا ہے ساری زندگی کی نماز معاف، کفارہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں پھیلتی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سب سے پہلے عید کی مبارکبادی دے گا یا رمضان کی مبارکبادی دے گا، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو پھر رمضان آنے سے 3-4 مہینہ پہلے یہ میسج پھیلتے رہتے ہیں۔ رمضان سے 3 مہینہ پہلے ہی لوگ یہ میسج پھیلاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مبارکبادی دے رہا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکبادی دے گا اور اس پر جو ہے جنت واجب ہو گئی، اس طرح لکھا ہوتا ہے، جنت ضروری ہے۔ حدیث میں پھر نیچے شعب الایمان کا حوالہ ہوتا ہے، شعب الایمان کا حوالہ، بہیقی کا حوالہ ہوتا ہے، جبکہ ان کتابوں میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ ارے جب یہی ہے کہ سب سے پہلے مبارکبادی تو 3 مہینہ پہلے کیوں، 10 مہینہ پہلے ہی دے دو، 10 مہینہ پہلے کیوں؟ عید کی نماز پڑھ لو، عید الفطر کی نماز کے بعد فوراً آئندہ سال کے لیے مبارکبادی دے دو، سب سے پہلے، فاسٹ اینڈ فارموسٹ۔
اور پھر اس کو حدیث بتایا جا رہا ہے. کتنا بڑا وبال اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب جس نے اس کو ایجاد کیا سب کا مجموعی گناہ اس پہ آئے گا، اس لیے کہ اس نے غلط چیز کو امت میں رائج کر دیا. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی آقا فرماتے ہیں تصور کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم. کچھ بھی ہو نیچے لکھا ہو تو حضرت علی کا قول ہے. حضرت اب کس کتاب میں ہے نہیں ہے. شیعہ لوگوں نے، رافضیوں نے ہزاروں باتیں حضرت علی کے تعلق سے گھڑ ڈالی ہے، امام علی مقام کے تعلق سے گھڑ ڈالی ہے، اور ہزاروں احادیث موضوع بنا ڈالی ہے. اس کا نہ کبھی سرکار نے بیان کیا، نہ کسی صحابی سے وہ روایت ہے، مگر انہوں نے ہزاروں احادیث گھڑ ڈالی، ہزاروں احادیث جو ہے وضع کر ڈالی، موضوع احادیث، اور اس کو حدیث کا موضوع باتیں گھڑ ڈالی اور اس کو حدیث کا درجہ دے دیا. اب کوئی تحقیق نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، کسی کتاب میں دیکھنا نہیں، بس آیا دیکھیے میسیج شیعہ کا میسیج ہے، یہ میسیج رافضیوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے، یہ میسیج وہابیوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے. کتاب کا حوالہ ہے، دیکھ اس کتاب میں یہ بات ہے کہ نہیں. اگر کتاب کا حوالہ نہیں تو کسی سچے اچھے اور دور اندیش عالم دین سے پوچھ لے کہ واقعی میں ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. اور یہ میسیج، یہ بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، مگر نہیں، یہ آیا یہ دوسرے کو فارورڈ کر دیا. نتیجہ ایک غلط چیز لوگوں میں رائج ہوتی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں رسول اللہ کی احادیث کی اہمیت گڑ جائے گی، حضور کی حدیث کی اہمیت گڑ جائے گی کہ یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے. اب بات ایسی ہو جو کبھی اخلاق کے خلاف ہو، عادت کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، اور نیچے لکھا ہوئے حدیث ہے، اگر وہی بات کسی کافر کے پاس جائے گی تو کیا بولے گا؟ دیکھو دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر کی ایسی حدیث ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ وہ کہتا ہے، وہ تو ڈیپلی جانتا نہیں ہے اسلام. تو پھر یہ ساری چیزیں رائے، اور کسی بھی بات کو مولائے کائنات کا قول، علی کا قول ہے. کہاں حضرت علی کے قول جمع ہے بتاؤ؟ کوئی کتاب ہے حضرت علی کے اقوال کی؟ اور جنہوں نے جمع بھی کیا ہے تو پھر زیادہ تحقیق نہیں کی، بس نیٹ پہ اور مختلف کتابوں میں پڑھا کہ علی کا قول داخل کر دیا. کنفرم ہے ہاں، جو احادیث میں حضرت علی کے تعلق سے یا صحابہ سے جو فضائل اہل بیت کے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں جو مولائے کائنات کے اقوال ہیں وہ صحیح ہیں کہ صحابہ نے، تابعین نے روایت کیا ہے، تو ان پہ یقین کیا جائے گا کہ صحابی اور تابعی روایت کرتا ہے. باقی کوئی بھی کہہ دے تو پھر اس پہ یقین نہیں کیا جائے گا. بات اچھی ہے، اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، بات اچھی ہے، بے شک بات سچی ہے، مگر علی کی نہیں ہے. اگر پھر یہ ساری چیزیں رائج ہو گئی، عام ہو گیا، تو پھر ہم آپس میں کچھ بھی گفتگو کریں گے، سامنے والے کو اچھا لگا تو میری بات کو بھی نیچے لکھ دے گا علی کا قول. تو پھر ان کے لیے وہی، اس لیے کہ صحابی کی بات بھی حدیث ہوتی ہے، صحابی کی بات بھی حدیث ہوتی ہے، اسے بھی حدیث کا درجہ دیا گیا ہے. تو یہ پڑھے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو سرکار نے ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. آقا نے بد دعا فرما دی، وہ مرا ہوا پایا گیا، اس کا پیٹ چر گیا ہے، اور زمین بھی اس کو قبول نہ کیے، زمین نے اس کو قبول نہ کیا. یہ حال ہوا اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا تھا. سے وہی سمجھ میں آئی کہ کتنا بڑا وبال ہے جو کہے، جبکہ حدیث کا تو اہتمام ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ درس حدیث سن رہے ہیں نا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہمارے اصحاب اور صالحین کے تعلق سے روایت ملتی ہے، ایک شخص تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دیدار دکھایا. وہ شخص خواب میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ آپ میرے خواب میں تشریف لے آئیں، حضور آپ نے دیدار دکھلایا
میری تو قسمت کی معراج ہوئی، وجہ کیا ہے، میرا کون سا عمل بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا، سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، مگر فلاں شیخ مسجد میں روزانہ درس حدیث بیان کرتے ہیں، تم لگاتار کنٹینیو اس حدیث میں بیٹھا کرتے ہو، تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنا دیدار کروا دیا، بیٹھنے کی وجہ سے کہ تم میری باتیں سننے کے لیے وقت نکالتے ہو، میری باتیں سننے کے لیے وقت نکالتے ہو، ہزار کام کے باوجود بھی اس شیخ کے درس گاہ میں حاضر ہو کر، اس کی جو ہے محفل حدیث میں حاضر ہو کر سماعت حدیث کرتے ہو، تو تمہارا سننا انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، میری حدیث کو دلچسپی کے ساتھ سنتے ہو، یہ تیرے رسول کو پسند آیا، بس اسی لیے تیرے نبی نے آج خواب میں جلوہ دکھایا۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ بس ایسے ہی آئے وقت ہے چلے گئے، نہیں، یاد رکھیے جہاں بخاری اور مسلم اور احادیث کی کتابوں کا درس ہوتا ہے وہاں بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت کی توجہ ہوا کرتی ہے۔ سرکار ہر جگہ ہر اپنی محفل میں ہیں، مگر جہاں سرکار کے احادیث اور حضور کے ملفوظات کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی زبان رسالت مآب سے جو نکلا ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو خاص صالحین، اولیاء اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے۔ اور کبھی قسمت کا ستارہ چمک جائے، ہم جیسے ناکارہ کمینے آدمی ان کا ستارہ عروج پہ آ جائے، کوئی ادا مصطفیٰ کو پسند آ جائے، ایک درس آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آقا کبھی آئیں تو خواب میں دیدار کرا دیں، تو اس سے بڑی معراج کیا ہے، اس سے بڑی معراج کیا ہے؟ تو یہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کا جہاں درس ہوتا ہے وہ محفلیں بڑی بارونق، اور صالحین بلکہ اللہ کے ملائکہ اس محفل میں اترتے ہیں، وہ بھی سماعت حدیث کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سنتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اولیاء و صالحین کے واقعات ہے کہ جب وہ مساجد میں درس حدیث یا تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، جناتوں کی جماعت آ کر ان سے سماعت حدیث کرتی ہیں۔ اسے امام اعظم امام مالک کے تعلق سے کئی واقعات ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ ہم اسے حضور کی باتیں قوم تک آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ محفل درس حدیث، محفل تفسیر القرآن بڑی اہم ہوتی ہیں۔ بندہ اگر خلوص و للہیت کے ساتھ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، حضور نواز دیتے ہیں۔ اور جب سرکار کبھی خوش ہو جائیں، اللہ، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ امام مالک سے کہ مسئلہ پوچھنے آیا کوئی، اور ان کی باندھی جا کے کہتے حضور باہر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کچھ حدیث پوچھنے آیا ہے، حدیث کے تعلق سے احادیث کی سماعت کرنے آیا ہے۔ حضرت امام مالک فوراً گئے، اسے کہو کہ باہر کھڑا رہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، غسل کے بعد پھر وضو فرمایا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، امامہ شریف پہنا، کپڑا اچھا پہنا، عطر لگایا، نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر درسگاہ میں اب تشریف لائے اور کہا کہ اب پوچھ، اب رسول اللہ کی حدیث بتاؤں گا۔ یعنی کتنا اہتمام کیا کہ حدیث بولنا ہے، حضور کی احادیث کو ذکر کرنا ہے، تو پھر غسل کیا، وضو کیا، امامہ شریف پہنا، عطر لگایا، نماز پڑھی، اور پھر احادیث کا جو ہے آپ نے اپنی زبان سے حدیث بولی، یعنی پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی۔ اس سے پتہ چلا، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے ملفوظات ہیں، یہ میرے نبی کی بات ہیں جو زبان رسالت مآب سے نکلی ہوئی ہیں، آقا کے دہن پاک سے نکلی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کی اہمیت ہے کہ یہ بھی وحی کا حصہ ہے، آقا جو کہتے ہیں وہ بھی وحی ہے، زبان رسالت سے نکلی ہے۔ تو جب میرے آقا کی باتوں کو بیان کروں، ایسے نہیں اہتمام کروں تاکہ فضیلت بھی مل جائے، اس کے تعلق سے مجھے برکتیں مل جائے۔ اللہ نے وہ برکتیں دی امام مالک کو،
امام مالک اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد اور ایک مذہب کے بانی ہیں جناب امام مالک۔ مالک کے لوگ انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا یہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب ہر کوئی مفتی بنے گا انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، تو پھر کیسے چلے گا؟ جنہیں جو ہے فقہ کا فقہ معلوم نہیں ہے، افتاء کا فا جنہیں معلوم نہیں، اب وہ بحث کرے اور وہ کہے کہ حدیث سے نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی تو پھر اس بات کو جس کو تم حدیث کے طور پہ پھیلانا چاہتے ہو، کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے اس کا کریکشن کر لینا چاہیے کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں، ورنہ ایسے ہی سب پھیلتے رہیں گے۔ 4 مہینہ پہلے مبارکبادی دے دو، ایسی حدیثیں حدیث کے نام پہ لوگ پھیلاتے رہیں گے۔ تو یہ کسی کتاب میں ایسی حدیث نہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہے اور پھر تقریروں میں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ جو احادیث ہیں انہیں احادیث سمجھیں، اور جو اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر توفیق ملے کہ اس کو کسی اچھے عالم کے پاس جا کر ہم اس کا جو ایک کریکشن کر لیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ان جابرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل یستطعمہ فاطعمہ شطر وسق شعیر فما زال الرجل یاکل منہ وامرأتہ وضیفہما حتی کالہ ففنیا فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو تکلہ لا اکلتم منہ ولقام لکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا مانگنے آیا، کھانا مانگنے حضور کے پاس ایک شخص آیا تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے جو کا آدھا وسق عطا فرمایا۔ وسق یہ گزشتہ درس میں مقدار بیان کر چکا۔ وسق ایک پیمانہ ناپ ہے کہ وسق 60 سا کا ہوتا ہے، وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور سا یہ 4.5 سیر کا، 4.5 سیر کا ایک سا ہوتا ہے، تو آدھا وسق 30 سا ہوا، 30 سا 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، مقدار ہے۔ ہم لوگ کلو 2 کلو من 2 من میں، تو یہ وسق عرب کا پیمانہ تھا۔ تو ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، آدھا وسق 30 سا کا ہوا، یعنی تقریباً 135 سیر، 3 من 15 سیر، 3 من 15 سیر وسق، آدھا وسق 30 سا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ شخص آیا، حضور نے اسے جو کا آدھا وسق عطا فرمایا، 30 سا جو عطا فرمایا۔ تو اب وہ لے گیا، تو فما زال الرجل یاکل منہ، تو وہ آدمی، اس کی بیوی، اس کے مہمان کو بہت زمانوں تک اسی سے کھاتے رہے، وہ بھی کھاتا، اس کی بیوی بھی کھاتی، وضیفہما، ان کا مہمان آتا اسے بھی اسے کھلایا جاتا، اور زمانوں تک جو ہے وہ اسی سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ جس برتن میں، جس تھیلی میں وہ سا جو تھا، کبھی اس کی بیوی نے سوچا، اس کے شوہر نے سوچا کہ دیکھیں زمانوں سے اندر سے نکال کے جو کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، تو حتیٰ کالہ، یہاں تک کہ ایک دن اس مرد نے اس کو ناپ لیا، اس کو ناپ لیا کہ اندر ہاتھ ڈال کے دیکھو کتنا باقی ہے، ناپ لیا، جیسے ہی ناپا ففانیا، تو وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ آدمی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا
معاملہ بیان کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو نہ ناپتا لَأَكَلْتُ مِنْهُ، تو زندگی بھر اسے کھاتا رہتا، وَلَقَامَ لَكُمْ، زندگی بھر یہ تیرے کافی ہوتا، یہ کافی ہوتا۔ مگر آدمی بے صبرہ ہوتا ہے نا، آدمی جلد باز ہوتا ہے۔ خلق الانسان عجولا، آدمی جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ آدمی کی فطرت میں بے صبری ہوتی ہے کہ جب تک جانچ نہیں کرے گا تو پھر اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے، زمانوں تک کھاتے رہے، تھیلی میں سے جو نکالا روٹی پکائی، جو نکالا روٹی پکائی، کھاتے رہے، وہ کھاتا، اس کی بیوی کھاتی، ضیفہما، ان دونوں کے مہمان کھاتے، کافی مدت تک کھاتے رہے۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ دیکھو تو صحیح کتنا باقی ہے، ہاتھ نکالا، اندر اس کو الٹا کیا کہ کتنا نکلتا ہے، اب اتنے زمانے تک کھا رہے ہیں کہ نکلے گا، بوریوں کی بوریاں نکلے گی۔ جیسے ہی الٹا کیا، جتنا سرکار نے دیا تھا اتنا نکلا، پھر ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہوا، افسوس کیا، آقا کی بارگاہ میں آیا اور واقعہ بیان کیا۔ آقا فرماتے اگر ناپتے نہیں اور اسی طرح نکال کے جو پکاتے رہتے، زندگی بھر کھاتے، ختم نہ ہوتا۔ یہ دست کرم کی برکت ہے۔ مگر آدمی بے صبرہ ہے، بے صبرہ ہے۔ جب تک تحقیق کچھ نہ کچھ دل میں باقی رہے گا، کچھ نہ کچھ دل میں باقی رہے گا۔ اور ترکی باپو علیہ رحمہ کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، ایک مرید ہے آپ کا، شاید راجکوٹ میں یا کہیں، مجھے بات ایک آدمی نے بتائی کہ حضرت جو ہے کسی کے ساتھ سفر تھے گاڑی وغیرہ پہ، وہ چھکڑا جس کو ہم بولتے ہیں نا، وہ حضرت ترکی باپو علیہ رحمہ اور اس کے ساتھ تھے، تو راستے میں اس کا پیٹرول ختم ہو گیا یا ڈیزل ختم ہو گیا، تو حضرت بیٹھے تھے، تو آپ نے جو ہے اس کے لیے دعا فرما دی، کہا چل چل کچھ نہیں، چالو کر، ہو جائے گا چالو۔ اتنا کیا تو چالو ہو گیا۔ اور وہ گھماتا، کہا آپ گھماتا رہے، تو آپ کا عاشق تھا، کئی مہینوں تک ایسے ہی گھماتا رہا، کئی مہینوں تک ایسے ہی گھماتا رہا، ڈیزل بھروانے کی ضرورت نہ پڑی، کئی مہینے نکل گئے۔ اچانک پھر اس کو کیا ہوا کہ چلو دیکھو تو صحیح کتنا باقی ہے، دیکھنے کے لیے اس ٹانکی کا ڈھکن کھولا تو کچھ نہیں تھا، پھر چالو نہیں ہوا۔ تو یہ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، بس وہ کہتا ہے کہ دیکھے تو صحیح کیا ہے، تو اس کو لگا ہوگا کہ جب باپو نے دعا کی ہے تو کہ باپو علیہ رحمہ نے تو بہت ہوگا، تو دوسرا پائپ لگا کر ڈیزل کے سب پمپ اور سب بھر ڈالوں کہ یہاں تو نکلتا ہی رہے گا۔ مگر وہ تحقیق کرتا رہا، اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اگر نہیں کرتا تحقیق ایسے ہی چلا تھا تو اللہ والوں کی شان ہے، ان کے دم اور ان کی برکت کی دعائیں قیامت تک جاری رہتی ہیں۔ ایسے احادیث میں واقعات ہیں سرکار کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، اولیاء اور صالحین کے تعلق سے، مگر آدمی بے صبر آئے، تحقیق کرے گا، دیکھیں کیا ہے، دیکھیں کیا ہے، تو پھر اس میں معاملہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو بھی یا ہم کو بھی کوئی ایسا بزرگ بول دے تو پھر یہ سب باتیں یاد رکھنا کہ اس میں تحقیق مت کرنا، بزرگ نے کہا ہے چلاتے رہو، چلاتے رہو، اور جب تک چلے گا تب تک چلاؤ تو چلے گا۔ اللہ والوں کے دست میں برکتیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ والے، اللہ کے صالحین جو بندے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہوتے ہیں، حضور کے نائبین ہیں، تو ان سے بھی یہ باتیں آئیں۔ تو وہ جو آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے اسے آدھا وسق جو دیا، کھاتا رہا زمانوں تک، وہ اس کی بیوی، اس کے مہمان، مگر پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا، الٹا کر دیا، دیکھیں کتنا باقی ہے، بس ختم ہو گیا۔ آقا کی بارگاہ میں آقا فرماتے اکلتم منہ ولقام لکم، اگر نہ ناپتے ہمیشہ اس سے کھاتے رہتے، وقام لکم، اور یہ ہمیشہ تمہارے لیے قائم رہتا، اس سے کھاتے رہتے، مگر ناپ لیا برکتیں چلی گئی۔ یہ ہے آگے والی حدیث حضرت عاصم بن کلیب اپنے باپ سے، وہ حضرت جابر انصاری سے روایت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی حدیث ہے۔